پاکستان افغانستان اور اس خطے کی صورتحال کے حوالے سے بالکل پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی تو تعلقات میں اہم ڈیولپمنٹ بلکہ یہ کہا جائے کہ غیر معمولی پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ رواں سال 11 ستمبر تک افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کی ڈیڈ لائن ہے۔ غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کے بعد افغانستان میں ممکنہ سیکیورٹی خدشات پر مشاورت بھی جاری ہے۔ اس حوالے سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان اہم معاملات پر بات چیت ہو رہی ہے۔ 3 دن پہلے پاکستان کے سیکیورٹی کونسل کے مشیر معید یوسف اور امریکی سیکیورٹی کے مشیر جنیوا میں ملاقات ہوئی، جس میں خطے سے متعلق عالمی، علاقائی اور دو طرفہ باہمی دلچسپی کے امور پر مثبت بات چیت کی گئی۔ بالکل، اور دونوں طرف سے اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے اگر بات کریں تو تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے بھی بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ ہفتے پینٹاگون کے نمائندے نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان نے امریکہ کو فوجی اڈوں تک رسائی کی اجازت دے دی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کا پھر موقف سامنے آیا۔ پاکستان نے اس کو مزید ایکسپلین کیا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایئر لائن اور جو گراؤنڈ کمیونیکیشن کا فریم ورک ہے 2001 وہ موجود ہے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکہ کو ہوائی اڈے دینے کی جو خبریں ہیں ان کو مسترد کیا، لیکن مشاہد حسین سید صاحب جو کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے اس کو چیئر کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسا کوئی فریم ورک ہے بھی تو اس کا ذرا متن تو واضح کریں کہ اس کے اندر ہے کہ آخر یہ بات ہو کیوں رہی ہے۔ اور دوسری جانب انڈیا بڑا کین نظر آتا ہے چونکہ 11 ستمبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے افواج کے انخلاء کے لیے جو امریکہ کی افغانستان کے اندر موجود ہے، اور یہ 20ویں اینیورسری بھی بنتی ہے 9/11 کی، جس کے بعد امریکہ نے باقاعدہ طور پر افغانستان میں حملہ کیا تھا۔ سو دلچسپ صورتحال بن رہی ہے۔ دوسری جانب ISPR کے مطابق عسکری قیادت نے افغانستان سے جو مختلف فائرنگ کے واقعات ہیں، سرحد پار سے جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کا بڑا سختی سے نوٹس لیا اور تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ یہ ساری صورتحال کس جانب جا رہی ہے اور ستمبر تک کیا شکل سامنے آ سکتی ہے، اسی پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب موجود ہیں جو کہ افغان امور کے ماہر ہیں، سرحدی امور کو بہت بہتر ہیں اور پاکستان امریکہ پاکستان افغانستان تعلقات کے اوپر کئی دہائیوں سے کئی عرصے سے لکھ بھی رہے ہیں۔ ان سے ذرا اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یوسف زئی صاحب بہت شکریہ اور صبح بخیر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک بار پھر صورتحال کرٹیکل تو بنتی نظر آتی ہے، لیکن دوسری جانب ایکویشن ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اس وقت کیا بن رہی ہے، لیکن یہ بیچ میں جو ہر کچھ عرصے کے بعد معاملات سیدھے ہوتے ہیں اور ایک ابہام کی سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، جیسے یہ ہوائی اڈوں کا معاملہ ہے، اس کو آپ اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ پڑوسی پاکستان کے جو پاکستان کے دشمن ہے بھارت جیسے وہ کہیں نہ کہیں ابہام پیدا کرتے ہیں، یا واقعی ابہام موجود ہے، اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابہام تو ہے۔ جو معاہدہ 20 سال پہلے امریکہ اور پاکستان کا ہوا تھا اور پاکستان نے ان کو زمینی اور فضائی راستہ بھی دیا تھا اور 2 فوجی اڈے جو ہیں وہ بھی ان کے حوالے کر دیے تھے، جیکب آباد میں اور شمسی ایئر بیس بلوچستان میں۔ تو اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ جو معاہدہ تھا اس میں کیا ان فوجی اڈوں کا بھی ذکر تھا یا وہ کیوں حوالے کیے گئے، یہ صورتحال واضح ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں، یہ خبر پہلے افغانستان کے میڈیا میں آئی، وہاں پہ کہا گیا کہ پاکستان میں کوئی نیا فوجی اڈا بن رہا ہے امریکہ کے لیے، اور پھر وہ خبر پھیل گئی پوری دنیا میں۔ تو پھر جو امریکہ کا بیان آیا اس سے بھی ایک ابہام پیدا ہوا، پاکستان کا جو اسٹیٹمنٹ آیا وہ مختلف تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ اس بار ہم امریکہ کو کوئی فوجی اڈے نہیں دیں گے۔ اب صورتحال بالکل مختلف ہے، اب تو امریکی فوج نکل رہی ہے اور آئندہ کے لیے ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر افغانستان میں دہشت گردی کا کوئی تھریٹ آ جائے تو اس کو روکنے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں ان کے پاس کوئی فوجی اڈے ہوں، قریب ہوں، تاکہ وہ مؤثر کارروائی کر سکیں۔ ان کے پاس یہاں پر پہلے سے کئی فوجی اڈے ہیں، قطر میں ہے، بحرین میں ہے، اردن میں ہے، عمان میں ہے، ڈیگو گارشیا میں ہے، ازبکستان سے بات ہو رہی ہے۔ ہم اپنے لیے ایک بار پھر ایک نئی مصیبت نہیں کھڑی کر لیں گے؟ آپ کو لگتا ہے دوبارہ سے اپنے آپ، ہم نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس سارے عمل کے اندر انٹیکٹ رکھتے ہوئے ہم نے طالبان کو بھی انگیج رکھا، ہم جنگ بھی لڑے، ہم نے اپنی دھرتی سے دہشت گردوں کا صفایا بھی کیا، لیکن اگر پھر ہم امریکہ کا اس قسم کا کوئی ساتھ دیتے ہیں، اس قسم کی کوئی سپورٹ دیتے ہیں، تو سرحد پار دشمنی پہلے ہی ہماری بہت زیادہ ہے، پہلے ہمارے فوجی جوان سرحد پہ شہید ہو رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اس کشیدگی کو مزید بڑھا دیں گے؟ یہ ہمارا بہت غلط فیصلہ ہو سکتا ہے اس پوائنٹ پہ۔ دیکھیں، ہمیں میرے خیال میں بہت محتاط رویہ اپنانا چاہیے اور ہمیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کے اوپر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے، اس میں میڈیا میں بحث ہونی چاہیے، اور یہ فیصلہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر گئے اور جنیوا میں جا کر انہوں نے
امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملاقات کی اور پھر یہ اعلان آیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک کتنا بڑا فیصلہ ہے کہ اس کا جو اثرات ہوں گے وہ کافی عرصہ رہیں گے. 2001 میں ہم نے یہ معاہدہ کیا اور 2021 میں اب تک اس کے اثرات ختم نہیں ہوئے. پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کی لہر آئی اور ابھی تک چل رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے یہ ہماری جان نہیں چھوڑے گا. یہ تو جب تک وہاں پہ امن قائم نہیں ہوگا ہمارے لیے خطرات رہیں گے. پاکستان کے جو مخالفین ہیں، پاکستانی طالبان، پاکستانی بلوچ، علیحدگی پسند، ان کو پناہ ملی ہوئی ہے اور وہ بالکل سرحد کے قریب ان کے اڈے ہیں. اور اگر ہم بھاڑ لگاتے ہیں اس کے اوپر کام ہوتا ہے، ان کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ہماری کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے وقتاً فوقتاً، تو وہاں پہ اس مسئلے کے اوپر بات ہوتی ہے اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے اس خطرے کو روکا جائے. خاص طور پہ جب یہ امریکی اور نیٹو کی فوج نکل جائے گی اور افغانستان کی صورتحال غیر یقینی ہو جائے گی تو پھر پاکستان کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے. جس طرح سے ابھی آپ نے 2001 کے معاہدے کی بات کی، تو اپوزیشن نے بھی گورنمنٹ امریکہ کے ساتھ جو ہونے والے 2021 میں جو گراؤنڈ کمیونیکیشن ورک ہے اس کو منظر عام پر لانے کا مطالبہ کیا اور اس حوالے سے انہوں نے کہا بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ یہ مطالبہ، یہ جو فریم ورک کمیونیکیشن ہوا، یہ منظر عام پر لائے گی؟ دیکھیں، یہ حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ یہ عوام کو اعتماد میں لیتی ہے یا یہ بڑی فیئر ہے اور بڑی انصاف پسند ہے. پھر یہ وزیر اعظم کئی بار کہہ چکے تھے کہ ہم دوسروں کی جنگوں میں آئندہ نہیں پڑیں گے. ہماری پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ یمن کی جنگ میں ہم اپنی فوج نہیں بھیجیں گے. جب وہ فیصلے موجود ہیں، بیانات موجود ہیں، ان کی روشنی میں تو ضروری ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا تو یا تو اس کی تجدید ہو، اس کے اوپر پھر سے بات چیت ہو. وہ معاہدہ ان حالات کے تحت ہوا تھا جب امریکہ کے اوپر 9/11 کا حملہ ہوا اور دنیا کی کافی ہمدردیاں امریکہ کے ساتھ تھی. ابھی وہ حالات نہیں ہیں. ابھی امریکہ افغانستان میں حملہ کرنے نہیں جا رہا بلکہ نکل رہا ہے. تو میرے خیال میں وہ معاہدہ یوسف صاحب یہاں پہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے. آپ جیسے جو تجزیہ کار ہیں وہ پچھلی 2-3 دہائیوں سے اس کے اوپر نہ صرف لکھ رہے ہیں، ریسرچ ہے آپ کی اور آپ کا تعلق بھی اس علاقے سے، تو آپ ڈائنامکس کو بھی سمجھتے ہیں. اب کیوں ہمیں یہ ضرورت پیش آ رہی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے تو جب جنرل رحیل شریف پاکستان فوج کو ہیڈ کر رہے تھے اس وقت بڑا کرٹیکل ٹائم تھا پاکستان کے اوپر. دہشت گردی بھی تھی، اندرونی حالات بھی خراب تھے اور معیشت بھی اوبویسلی خراب ہی تھی. ہم اس صورتحال سے نکل گئے تھے. اب آ کے ایسا کیا امر ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ اس قسم کا فیصلہ لینا پڑ رہا ہے یا لے سکتے ہیں ہم؟ اس کی کیا وجہ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکی دباؤ ہے. امریکہ کو پاکستان سے بہتر جگہ نہیں ملے گی کسی فوجی اڈے کے لیے. جیکب آباد کا جو اڈا تھا وہ ان کے زخمیوں کو لانے کے لیے، سپلائز کے لیے استعمال ہوا. شمسی ایئر بیس خاران بلوچستان میں ڈرون طیاروں جو تھے ان کے لیے استعمال ہوا. یہ بڑی عجیب بات تھی کہ یہ امریکی ڈرون طیارے پاکستان ہی میں موجود تھے، پاکستان کے قبائلی علاقے میں حملے کرتے تھے اور واپس وہیں پر شمسی ایئر بیس میں پاکستان میں اترتے تھے. جنرل مشرف نے حکومت سے نکلنے کے بعد یہ کہا کہ ہم نے تو محدود پیمانے پر امریکہ کو ڈرون حملے کرنے کی پرمیشن دی تھی، لیکن پھر امریکہ نے تو بالکل حد ہی کر دی اور تقریباً 440 ڈرون حملے پاکستانی علاقوں میں ہوئے. تو میرے خیال میں اب دیکھیں نا، وہ تو ہم نے ان کو سپورٹ کیا. دہشت گردی کا ایک واقعہ تھا، امریکہ نے الزام لگایا کہ القاعدہ نے، اسامہ بن لادن نے یہ حملہ کیا. ایک لاسٹ کوسچن میرا، چونکہ وقت کم ہے، اس کو ذرا واضح کر دیجیے گا. اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورتحال سامنے آتی ہے اور کوئی اس قسم کا اگریمنٹ سامنے آتا ہے یا 2001 کا جو اگریمنٹ ہے اس کے اندر کوئی ایسی شکیں سامنے آتی ہیں جس کے ہم پابند ہیں، تو پاکستان اور جو افغان طالبان ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان اور افغان طالبان یا ہمارے جو ادارے ہیں، ان کے تعلقات کے اوپر پھر اس کا کیا اثر آپ دیکھتے ہیں؟ یہ تو پھر ایک دفعہ پاکستان اپنے لیے ایک نیا محاذ کھول لے گا ایسا لگتا ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ لیکن جب سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں امریکی اڈے ہوں گے یا پاکستان میں کوئی نیا اڈا بن رہا ہے، اس کے بعد سے افغان طالبان کا رویہ بھی کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنقید وہ کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر. کھلے عام نہیں کر رہے لیکن پرائیویٹلی کر رہے ہیں. اور دیکھیں اتنا عرصہ ہم نے طالبان کی حمایت کی، ابھی جب وہ بالکل ایک فتح کے قریب آ گئے ہیں، امریکہ کی فوج نکل رہی ہے،
اور ان سے بات چیت بھی ہو رہی ہے. ابھی ہمیں ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے کہ جو واحد ایک قوت ہے جو پاکستان کی دوست ہے افغان طالبان، وہ بھی ہم سے ناراض ہو جائے. ہمیں افغان طالبان اور افغان حکومت کو اکٹھا کرنا ہے، بات چیت کروانی ہے. اور کافی حد تک ہم یہ کر بھی پائے ہیں، ہمارا اچھا کردار رہا ہے اور اس کا ہمیں فائدہ بھی اوبیسلی ہوا ہے. یوسف سعید صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. آپ نے الگ صبح اتنے کرٹیکل ٹاپک کے اوپر اور اہم موضوع کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار ہم تک اپنا تجزیہ پہنچایا. پاکستان خطے کا اہم ترین ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوسری جانب پاکستان کے دشمن قطعاً نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر امن ہو. اور ایک عرصے تک ایون اب بھی افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. ہم اے پی ایس کو کیسے بھول سکتے ہیں جس کی ساری پلاننگ ہی افغانستان کے اندر ہوئی. تو پاکستان کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی مشکل ہو جائے گی. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب آن دی فلور آف دا ہاؤس یہ کہہ چکے ہیں کہ ایسا کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس یہ بھی اس حوالے سے پروفز یا اسٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ عوام کو کچھ اور بتایا جاتا ہے، بیہائنڈ دی سین کچھ اور ہوتا ہے. الٹیمیٹلی نیشنل سیکیورٹی شوڈ بی دا پرائیورٹی، اور دوبارہ سے ہم اس دہشت گردی کی جنگ کو کسی بھی صورت افورڈ نہیں کر سکتے جس میں لاکھوں پاکستانیوں نے، پاکستان کی فورسز نے اور پاکستان کی سویلین آبادی نے اپنی جانیں گنوائی ہیں. اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں.